حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جناب سیدنا خضر علیہ السلام قرآن مجید میں ان دونوں مقدس شخصیات کا اکٹھے سفر ملتا ہے، اس میں سے صرف ایک بات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام ایک بستی والوں کے پاس گئے، انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ جناب خضر علیہ السلام نے اس بستی میں ایک دیوار کو گرتا دیکھا تو اس دیوار کو اشارہ فرما کے سیدھا کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر علیہ السلام سے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، اتنا بے مروت لوگ ہیں کہ انہوں نے تو ہمیں کھانا تک نہ پوچھا اور کھانا نہ کھلایا، اور آپ ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا جناب کلیم اللہ علیہ السلام کو کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے اور اس کے نیچے ان کے بڑوں نے خزانہ رکھا ہوا ہے، اور میں نے دیوار کو اللہ کے حکم سے سیدھا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ کانا ابوہما صالحا، ان کے ابا جی نیک تھے، ان یتیم بچوں کے ابا جی نیک تھے، چونکہ نیک باپ کی اولاد ہیں اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ دیوار گرے نہ اور ان یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہے۔ دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی۔ اب آپ دیکھیں، ان کا باپ نیک تھا، اس کے حوالے سے یہ روایت بھی ہے کہ 7ویں پشت میں تھا، اور یہ بھی ہے کہ 9ویں پشت میں تھا۔ پہلی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کی اولاد ہونا بڑی فائدے کی بات ہے۔ 7ویں پشت میں باپ ہو تو پردادے کا لکڑ دادا بنا، اور اگر 9ویں پشت میں باپ ہو تو پردادے کے پردادے کا پردادا ہوا۔ میں دوبارہ توجہ چاہوں گا، بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی نسب شسب فائدہ کوئی نہیں دیتا، کانا ابوہما صالحا قرآن ہی تو ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قرآن نے ان کے باپ کے نیک ہونے کا ذکر کیا ہے، ان یتیموں کے نیک ہونے کا ذکر نہیں کیا، کہا ان کے ابا جی نیک تھے۔ تو نیک باپ یعنی 9ویں پشت والے باپ یا پھر 7ویں پشت والے باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔
سادہ سا مفہوم یہ ہے، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں اور ان کی اولاد بھی صاحب ایمان ہو، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے اور ماں باپ کے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ اس کو ذرا دھیان سے سنیے، جنت میں جس مقام پر ماں باپ ہوں گے، ماں باپ کی خوشی کے لیے اللہ اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا۔ بس یہ دو آیتیں سامنے رکھیے، اور اب میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں، باپ ہو نیک، ناوی پشت میں بھی ہو تو اولاد کو فائدہ دیتا ہے۔ باپ ہو نیک، اولاد اچھی نہ بھی ہو، صرف صاحب ایمان ہو، تو اللہ باپ کی خوشی کے لیے اولاد کو جنت میں ماں باپ کے ساتھ ملائے گا، تاکہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اب مسجد میں بیٹھے ہو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھ کے بات کرنی ہے۔ اگر مومن کی اولاد مومن کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اللہ جنت میں مومن ماں باپ کے ساتھ رکھے گا، تو جو اولاد ہی میرے نبی کی ہو، جو آل ہی میرے نبی کی ہو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی مقام علیہ السلام، آپ نے اسی آیت کو پڑھا، کانا ابوہما صالحا، کہ دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، تو آپ نے فرمایا وہ تو نامی پشت میں تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی رغبت نہیں ہوتی، اور بھائی جو بات کر رہا ہو ادھر دیکھ کر کے سنتے ہیں، کوئی سننے کی بھی تمیز ہوتی ہے۔ یہ بند روڈ کی مصیبت ہے، نہ شور شرابہ جان چھوڑتا ہے اور نہ ہم اسے سننا اور دیکھنا جان چھوڑتا ہے۔ امام زین العابدین پاک کی بات کر رہا ہوں، اور ان کو بار بار کہنا پڑا، آخر کوئی ضرورت تھی نا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا جب وصال ہوا، شہادت ہوئی، اور امام حسن پاک علی مقام علیہ السلام نے خطاب فرمایا، تو اس خطاب میں ارشاد فرمایا، بڑا لمبا خطاب ہے، اس میں سے ایک حصہ ہے، فرمایا ہم ہی ان اہل بیت سے ہیں جن کی محبت کو اللہ نے تم پر فرض فرمایا ہے۔ اور امام مستدرک نے حاکم میں اس روایت کو خطاب کو نقل کیا، پھر آپ نے آیت پڑھی، یار اس کو ذرا ایکو کم کرو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا یہ جو نبی پاک نے قریبیوں کی محبت مانگی ہے، ہم ہی تو ہیں۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں گے، ہم ہیں ہم۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے جن کی طہارت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، وہ اہل بیت ہم ہیں۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت اور خاندان میرے نبی کا، اور کوئی مسلمان اس بات کو بھلا نہیں سکتا کہ سرکار نے اپنی پاک چادر میں علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک کو لے کر کہا تھا یہ میری خاص اہل بیت ہیں۔ تو ان کو بیان کرنا پڑتا تھا، کچھ تو ضرورت تھی نا۔ حضرت امام زین العابدین علی مقام علیہ السلام، امام حسین کی شہادت کے بعد علیہ السلام، شہادت کے بعد جب شام پہنچے تو ایک خبیث آدمی بکواس کرنے لگا اہل بیت کو، یہ بکواس کرنے والے پرانے ہیں، بکواس کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟
یہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھا ہے؟ میری طرف دیکھ کر کے یہ بات سننا. اس نے کہا پڑھا ہے. وہ کہنے لگا یہ قربہ تم ہو؟ امام زین العابدین نے کہا حامی تو ہے. صرف اس پر ایک ہی بات کروں گا، کتنا ظالم ہے وہ جو سب کچھ نبی سے مانگے اور نبی ایک بات کہے قریبیوں سے پیار کرنا وہ بھی نہ کر سکے. آقا کی ساری شریعت سر آنکھوں پر، نبی پاک کے ہر حکم کی تعمیل کرنی چاہیے. لیکن حضور نے یہ تو بطور خاص کہا کہ کچھ نہیں مانگتا تم سے، ایک ہی حکم دیتا ہوں قریبیوں سے پیار کرنا. اور جب پوچھا گیا تو میرے نبی نے بتا دیا قریبی کون ہے. فرمایا علی و فاطمہ تو ابناہما، جن قریبیوں کی محبت کا تمہیں حکم دے رہا ہوں ایک علی ہے، دوسری میری شہزادی فاطمہ ہیں، اور پھر ان کے شہزادے حسن و حسین. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. یہ محبت آقا کا مطالبہ بھی ہے، ان سے محبت سنت بھی ہے. اب حضرت امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام آپ نے خطاب فرمایا، اور بڑے دھیان سے سننا. خطاب فرماتے ہوئے پتہ ہے کہ ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا بھئی قرآن میں ہے کانا ابوہما صالحا، ان دو یتیموں کی حفاظت کی گئی کہ نامی پشت میں باپ نیک تھا. اس جملے کو پتہ نہیں کس درد مندی کے ساتھ میرے امام نے بیان کیا ہوگا. فرمایا ہمیں بھی تو دیکھو، نحن اطرۃ رسول اللہ. میں رک گیا ہوں، رکا ہوں تو کوئی وجہ ہے. امام زین العابدین نے فرمایا ذرا ہمیں تو دیکھو نا، نحن اطرۃ رسول اللہ، ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں. اور قرآن پڑھنے والے لوگوں، ان کا تو باپ نیک تھا نامی پشت میں خود زین العابدین ہوں، بیٹا حسین کا ہوں، جو بیٹا زہرا کا ہے، جو شہزادی محمد مصطفیٰ کی ہے. اگر اس کو میں یوں بتاؤں تو شاید آپ سن لیں. کہا پہچانو نا میں رسول اللہ کی اطرت ہوں. میں پھر رکا ہوں اس لیے کہ آپ کو بولنے کا موقع ملے. رسول اللہ کی اطرت ہوں. اب ذرا امام زین پاک کا نسب سن لیں، کلیجہ ٹھنڈا ہو تو بولنا وگرنہ نہ بول. پہلے سنیں چپ کر کے. ادھر دیکھیں، جنت کے سرداروں کا بیٹا ہوں، اور وہ جنت کی ملکہ کا شہزادے ہیں. وہ میں سید شباب اہل الجنت کا لخت جگر، امام حسین سیدہ تو نساء اہل الجنہ کے نور نظر، اور سیدہ زہرا سید المرسلین کی لخت جگر. یہ جتنی دیر بعد صرف میری تقریر پہ آل کے مسئلے پر کوئی گونگا نہ بولے، ایمان کی غیرت والا بندہ بولے. میں اس کو پھر بیان کرنا چاہتا ہوں. میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے نا. سنیے یہ کیا انداز ہے، پہچانو نا مجھے. ان کا تو ابا نیک تھا، نامی پوسٹ میں ہو یا ساتویں میں ہو، اور میں اگر آپ اجازت نہ بھی دیں تو میں کہنے لگا ہوں وہ ساتویں اور نامی پشت والا زین العابدین پاک کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تو خود زین العابدین ہے. فرمایا میں زین العابدین بیٹا ہوں جنت کے سردار کا. میں ذرا، اور وہ شہزادے ہیں سیدہ زہرا کے، اور سیدہ زہرا نبی کے جگر کا ٹکڑا ہیں. بس بھئی میری طرف دیکھیں گے، میں اگلی بات کروں گا. حضرت زین پاک نے فرمایا خیال کرو، نبی کے جگر کے ٹکڑے کے جگر کے ٹکڑے کیا جگر کا ٹکڑا ہوں. فرمایا پہچانو میں.
ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہیں، اور یہ زین پاک کہہ رہے ہیں آخر ضرورت پڑی ہوگی نا تو میرا یہ جملہ سن لیں، بے حیاؤں کو آل کا حیا نہیں ہوتا، محمد کے وفاداروں کو آل کا حیا ہوتا۔ یہ نبی کی اہل بیت اور نبی کی آل۔ آپ کو بتاؤں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر امت کو سمجھایا، کس قدر سمجھایا، آپ بھی انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، وہ کوئی بھی ہو جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ امام ابن حبان نے اسے نقل کیا اور اس کا ترجمہ کیا باندھا؟ ترجمہ یہ باندھا کہ جو نبی پاک کی آل سے جلے گا وہ جہنم کی آگ میں ضرور جائے گا۔ تو اہل بیت رسول سے دشمنی یہ سبب ہے جہنم کا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو امام حاکم نے روایت کیا۔ اور حدیث کیا ہے؟ آپ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد عربی کی جان ہے۔ یا رسول اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد، ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا الا ادخلہ اللہ النار، اسے اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ آپ بڑے آہستہ آہستہ بولے ہیں حضور کے فرمان پر۔ احدن کوئی بھی ہو، نکرہ تحت النفی، کوئی محدث ہونے کا دعویٰ کرے، مولوی ہونے کا دعویٰ کرے، محقق ہونے کا دعویٰ کرے، مفتی ہونے کا دعویٰ کرے، کیا کیا ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی بھی ہو جو آل سے چلے گا منصب اس کے کام نہیں آئے گا۔ خدا کسی کے قد کاٹ کو نہیں دیکھتا، محمد کی ذات کو دیکھتا۔ مصطفیٰ کی اہل بیت کے دشمن کا انجام کیا ہوگا؟ بولو، اونچی آواز سے بولو۔ پہلی ابن حبان کی حدیث روایت انہوں نے نقل کی ہے، اور اب یہ امام حاکم کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ امام حاکم نے یہ روایت نقل کی، اور پھر سن لیں اس کو، کوئی بھی ہو بھائی جی، کوئی بھی ہو، میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں جس سے اہل بیت کے بغض کی بدبو آئے، کوئی بھی ہو، نبی نے آرڈر کر دیا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جہنمیوں کی پہچان بن گیا ہے بغض اہل بیت۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والا بہت کچھ ہو سکتا ہے، جنتی نہیں ہو سکتا۔ آئیے ذرا تھوڑا سا اس سے آگے چلیں، اور یہ جو حدیث پاک میں بیان کرنے لگا ہوں اب، یہ بھی امام حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے۔ امام حاکم مستدرک حاکم میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور حدیث کیا ہے؟ لمبی حدیث ہے، اس میں سے میں آخر سے صرف بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ صافانہ بین الرکن والمقام، کوئی بندہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان یعنی ملتزم شریف کے سامنے، کیسا سہانا منظر ہے، وہاں کھڑا ہو جائے، اللہ ہمیں بار بار نصیب کرے، فصلی، نماز پڑھے،
اللہ اکبر، کیا ہی خوبصورت منظر اور کیا مقام ہے. ترس گئی ہیں آنکھیں. یا اللہ کرم کر دے، کہیں بغیر دیدار کے موت نہ آ جائے. یہ کرونا کی وبا ٹال دے، گنبد خضرا کے جلوے بھی دکھا دے، طواف بیت اللہ کی سعادتیں بھی حالت ایمان میں عطا فرما دے. میرے پاک نبی کا کھچا ہوا نقشہ دیکھیے، اس سے سونی جگہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیت اللہ شریف سامنے ہے. وہاں کھڑا ہو جائے، فصلہ نماز پڑھے، وصام روزے رکھے. ایمانداری سے مجھے بتائیں کتنا بڑا خوش قسمت ہوگا. اب آگے حدیث کے لفظ سنیے. فرمایا ثم لقی اللہ وہو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. وہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھے، روزے رکھے، بڑا عبادت گزار ہو، قدم جما کے کھڑا رہے، اور اس کے بعد جب اسے موت آئے اس کے دل میں محمد کے گھرانے کا بغض ہو. سرکار نے فرمایا اللہ اس کی عبادت نہیں دیکھے گا. دخل النار، اس لیے کہ بغض اہل بیت ہو عبادت فائدہ ہی نہیں دیتی. کہاں جائے گا؟ بولو، اونچی آواز سے بولو. یہ میں نے 3 حدیثیں پڑھ دی ہیں آپ کو، اور الحمدللہ ساری اہل سنت کی کتب سے. اونچی آواز سے کہیے نبی پاک کے فرمان. کوئی جتنا بڑا نیک کہلائے اپنے آپ کو، کوئی جتنا بڑا مولوی ہو، کوئی جتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، میں بڑے سادہ سے جملے سے کہہ رہا ہوں، کسی مولوی کی مولویت یا کسی عابد کی عبادت اتنا بھی نہیں ہے کہ حضور کی اہل بیت کی عزت نہ بھی کرے اور اس کی قیمت پڑے. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو بولیے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے، حضور کی آل کے حوالے سے ذرا احتیاط کر کے بات کیا کرو نا. ہمارے ملک میں ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک فضا پیدا کی گئی. ایک بدبخت انسان نے سیدنا صدیق اکبر کی توہین کی. اس کے جواب میں کسی کم بخت نے پھر حضرت سیدہ زہرا پاک کی بے ادبی کی اور ڈٹ گیا اس پر. اس ملک میں ماحول خراب ہوا. آج کل سرکار کی آل کے حوالے سے غلط باتیں کی جا رہی ہیں. اب کوئی کمینہ اٹھے گا وہ حضور کی اصحاب کے بارے میں بات کرے گا غلط، تو ہم سنی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے نہ آل کے بارے میں توہین برداشت کر سکتے ہیں، نہ نبی کے اصحاب کے بارے میں توہین برداشت کر سکتے ہیں. اور یہاں اگر ایجنسیوں کے لوگ موجود ہوں تو میرا یہ جملہ لکھیں. جو آل کے خلاف بول رہے ہیں نا، یہ چاہتے ہیں کوئی خبیث اٹھے اور وہ اصحاب کے خلاف بولے تاکہ ملک میں فرقہ واریت ہو. ان کو لگام دیں. نبی کے نام پر، کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں نہ کوئی آل کے خلاف بولے نہ کوئی اصحاب کے خلاف بولے. اگر آپ مطمئن ہیں تو بولیں اونچی آواز سے. چلیں باقیوں کو چھوڑیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ نے مجھے میری طرف منہ کر کے جواب دینا ہے. بتائیں جو نبی کی آل کو اچھا نہ سمجھے وہ نبی کو منہ دکھانے کے قابل ہوگا؟ پتہ نہیں یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. اللہ کی قسم ہمیں تو کچھ اور بتایا ہے. امام شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت تک کا ہر صحیح النسب سید بوسیلہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کے جسم کا حصہ ہے. اونچی آواز سے بولیے. اور قیامت تک کے ہر سید میں خون ہے میرے نبی کا. آپ
آپ جو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو وہ اونچی آواز سے کہیے۔ آپ کو پتا ہے جب رسول اللہ کے شہزادوں کا انتقال ہو گیا تو کافروں نے کہا تھا نبی بے نام و نشان ہو گیا، نسب مٹ گیا، نسل مٹ گئی۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب یہ کافر کہتے ہیں کہ تیری نسل مٹ گئی، تجھے اتنی نسل دوں گا، تیرا نام بھی ہوگا، تیری آل بھی ہوگی۔ اور آخری آیت کا آخری حصہ، آیت سورت کی آخری آیت کیا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، مٹے گا تیرا دشمن، تیری آل کا دشمن۔ 14 یا 15 بیٹے تھے یزید کے، مٹ گئی نسل، ایک زین العابدین نے دنیا بسا لی۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جو اہل بیت سے ٹکراتے ہیں اقتدار بھی نہیں بچتے، لشکر بھی نہیں بچتے، نسل بھی نہیں بچتی، اور نسلیں انہی کی بچتی ہیں جو نسل رسول کا حیا کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں جس ملک میں بیٹھا ہوں پاکستان میں، اور پاکستان کے بھی شہر لاہور میں، یہ تو ہے ہی نبی کی نسل داتا کا شہر۔ بر صغیر پاک و ہند میں تو اسلام پھیلایا ہی آل رسول نے ہے، تو یہاں کے رہنے والے نمک حرام نہیں ہو سکتے، وہ سرکار کو بھی سلام کرتے رہیں گے، آل کو بھی سلام کرتے رہیں گے۔ تو جس کے ذہن میں، جس کی طبیعت میں اہل بیت کا بغض ہوگا وہ کہاں جلے گا؟ یہ سرکار کے فیصلے ہیں، یہ ان پہ کیوں تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ جی ہمیں کہا ہے تو نہ جلو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے کسی کا نام لیا، جو بھی جلے، جو جلے، جس شکل کا ہو، جس نسل کا ہو، مولوی ہو، غیر مولوی ہو، عبادت گزار ہو، گناہگار ہو، سن لے میرا جملہ، منہ پر داڑھی ہو، داڑھی منڈا ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، پشتو ہو، بلوچی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، اور کوئی بھی ہو، یہ اندھیر نہیں ہو سکتا جلے محمد کے گھرانے سے اور جائے جنت میں۔ اونچی آواز سے بولیے۔ میں نے ایک 92 میں بیان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ مولا علی کی محبت کے حوالے سے سوال ہوگا، اور جس کو علی سے محبت نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے، تعریف قرآن ہو گئی ہے۔ یار کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ آگ اس لیے لگی ہے کہ سیدہ زہرا کی عزت کا جھنڈا اٹھایا۔ مشورہ تو یہی دیا تھا، اولاد زہرا کا حیا، سیدہ زہرا نبی کی بیٹی کا حیا کر لو، اور تم ہمیں بکنے لگ گئے، جو مرضی بکو، زہرا کی عزت پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ جو ہوتا ہے کر لو، کر لو۔ 4 دن رہ گئے، 4 بھی ویسے کہہ رہا ہوں، وہ قبر قریب ہے، دیکھ لیں گے قبر میں محمد کا کرم زہرا کے بے ادب پر ہوتا ہے یا زہرا کے نوکر پر ہوتا ہے۔ شور مچا دیا ہے ہی کہیں نہیں۔ اچھا میری مصیبت یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا بہت گھٹ استعمال کرتا ہوں، کم استعمال کرتا ہوں، تو مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ اس پر بھی چکر ہے۔ میں صرف انہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے کہا تھا شواہد التنزیل پڑھ لیتے، 5ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ اچھا ابن مردوے اصفہانی کو پڑھ لیتے، یہ بھی 5ویں صدی کے ابتدا کے بزرگ ہیں، اگر وہ بھی یہی لکھیں۔ یہ آپ بولے نہیں ہیں، تحریف قرآن ہو گئی تو لگاؤ نا ان پہ فتویٰ۔ اگر ادھر نہیں نا حوصلہ ہوا
تو حیا کر کے السوائق المہر کا ہی پڑھ لیتے. وہ تو ہے ہی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بے ادبوں کے لیے سخت ترین بندہ. اس نے بھی لکھا، امام ابن حجر ہیثمی نے لکھا، اور پتہ ہے کیا لکھا؟ فرمایا چونکہ نبی نے مطالبہ کیا تھا علی کی محبت کا، اس لیے پوچھا جائے گا اور بتاؤ وہ مطالبہ پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیے. چلو اگر وہ بھی نہیں دیکھا تھا تو جواہر الاقدین امام سمودی کی دیکھ لیتے. صرف 4 حوالے دے رہا ہوں، حوالے اور بھی ہیں، میں نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا. میں نے صرف یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے عوام کا ذہن گمراہ نہ ہو. اور اگر کوئی بندہ مجھ پر فتویٰ لگائے نا، میں اسے کہتا ہوں سیدہ زہرا کا بے ادب کسی پہ فتویٰ لگائے، یہی کہوں گا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اوقات میں رہو، اتنا بے اوقاتے نہ ہو جاؤ. کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو. امام سمودی واقفوہم انہم مسئولون، اس کے بعد لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. علی کو مولا مانا تھا کہ نہیں؟ بڑے ڈھیلے بولے. اور وہ میں نے حوالہ پہلے دیا کہ مسند فردوس میں اس کی سند ایسی ہے، سند ایسی ہے. میں نے کہا ایک کی سند ایسی ہے نا، جب ایسی روایات کے شواہد اور توابع موجود ہوں تو بیان کی جاتی ہیں. بتاؤں آپ نے کیا کیا بیان کیا ہوا ہے؟ ہماری یہ زبان نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں روایت بیان ہوں، ہم نہیں بحث کرتے. اس کی وجہ کہ صحابہ کی شان ہی وہی اونچی ہے. تو علی کی شان نظر نہیں آتی جس کی شان میں 300 قرآن کی آیات اترے. کسی بدماش کو کیا پتا کہ وہ علی کی شان کا مالک ہے؟ تو میں جو سیدہ زہرا کا بے ادب ہے، میں اس کا تو پہلے توبہ کرنا پھر ساڑھے نال گال کری. مجھے کسی نے کہا جی وہ تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں دیتے ہیں. میں نے کہا جس کو نبی کی بیٹی کا حیا نہیں تو میری بیٹی کیا ہوگی؟ جس کو سیدہ زہرا ہماری بیٹی ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، یہ تو نکرانیاں ہیں پاک زہرا کی، یہ تو کنیزیں ہیں پاک زہرا کی. جس زہرا پاک کے ہر مرتبہ آنے پر نبی قیام کرے اس کو میں کیوں منہ لگاؤں جو اس پاک بی بی کا بھی نہ احترام کرے؟ حضرت امام سمودی کی میں ساری کتابیں اٹھا کے نہیں لایا، جواہر الاقدین اس وقت میرے پاس ہے، اور اس میں وہ ایک اور حدیث بھی لائے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک دن مولا علی تھے، مدینہ شریف میں چل رہے تھے. ایک باغیچہ دیکھا. مولا علی نے کہا حضور یہ باغیچہ بڑا سونا ہے. حضور نے فرمایا علی جنت میں تیرا باغ اس سے بھی سونا ہے. مولا علی اور آگے بڑھے. پھر ایک اور باغ دیکھا، کہا حضور یہ باغیچہ بھی بڑا سونا ہے. فرمایا علی تیرا جنت کا باغ اس سے بھی سونا ہے. 7 باغ دیکھے اور 7 کے بعد حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا. تھوڑا سا راستے میں علیحدگی میں مولا علی کو گلے لگا کر حضور رونے لگ گئے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا رونے لگ گئے. تو مولا علی نے پوچھا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں کے سینے میں تیرا کینہ ہے، میرے بعد لوگ کینہ نکالیں گے، میں محمد عربی اس لیے رو رہا ہوں. مولا علی نے پوچھا حضور دین تو میرا سلامت ہوگا نا؟ فرمایا دین تیرا ہی سلامت ہوگا. اچھا اب اس پر سن لیں کہ بعد میں بک بک نہ کرے.
جی کن کے اس وقت تو صحابہ تھے، بھئی صحابہ کے دل میں تو کینہ تھا ہی نہیں. صحابہ تو خود کہتے ہیں ہم منافقوں کو پہچانتے تھے علی کے بغض سے. دور صحابہ میں مومن اسے کہا جاتا تھا جو علی سے پیار کرتا تھا اور جو علی سے چلتا تھا. صحابہ اسے منافق کہتے تھے. میرے پاک نبی نے یہ نشانی بتا دی، قیامت تک علی کے خلاف بغض وہی نکالے گا جو کمینہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے جو علی سے چلتا ہے نبی کو بھی تکلیف دیتا ہے، علی کو بھی تکلیف دیتا ہے. اللہ کا فضل ہے ہم جیئیں گے علی کی نوکری میں، مریں گے علی کی نوکری میں، اٹھیں گے علی کی نوکری میں. جس کی یہ طبیعت ہو وہ اونچی آواز سے بولے. حضرت امام سمودی کہتے ہیں ولایت علی سے کے بارے میں پوچھا جائے گا، واقفون منا مسئولون. اور آگے کہتے ہیں اس پر ایک اور روایت بھی ہے. سبحان اللہ. اس روایت کا صرف ایک حصہ پڑھوں گا کیونکہ اب وقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 4 باتوں کا بندے سے پوچھا جائے گا، 4 باتوں کے بارے میں. عمر کہاں گزاری، جسم دیا تھا اس کو استعمال کیسے کیا، مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. اور چوتھی بات کیا ہے، وان حبنا، اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہیے سبحان اللہ. فقال لہ عمر یا نبی اللہ. حضرت عمر نے عرض کی اے اللہ کے نبی، یہ ارشاد تو فرمائیں وما آیت حبکم، تم اہل بیت کی محبت کی نشانی کیا ہے. یہ حضرت عمر پاک ہیں، اسلام کا وقار عمر، اسلام کی عزت عمر، اسلام کی بہار عمر، نبی کی مراد عمر، رفیق مزار عمر. میں ذرا تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا اور اس کو پھر سن لیں. حضرت عمر پاک نے کیا کہا، وما آیت حبکم، حضور یہ آپ اہل بیت کی محبت کی نشانی کیا ہے. خدا کے لیے بھی اس بات کو صرف پیار سے سنیں. حضرت عمر نے تمہاری محبت کی اور حضور فرماتے ہیں ہم اہل بیت. اب بھی لحاظ نہیں آتا کہ حضور فرماتے ہیں ہم اہل بیت. اور حضرت عمر کہتے ہیں جی تم اہل بیت کی محبت کی. حضرت عمر تھے نا آقا اہل بیت میں، آپ نے اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا. تو اب حضور کا جو گھر ہے تو حضور ہی ہے نا ان میں. تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کیا، فوضع یادہ علی راس علی، نبی پاک نے مولا علی کے سر پہ ہاتھ رکھا. جن کو سبحان اللہ کہنا آتی ہو صرف وہ کہیں. اور وَهُوَ جَالِسٌ إِلَىٰ جَانِبِهِ، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے علی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا آیت حبنا حب ھذا من بعدی، ہم اہل بیت کی محبت کی علامت قیامت تک ہمارے بعد علی سے پیار ہے. اونچی آواز سے بولیں. جس کو علی سے پیار ہوگا اس کو نبی سے پیار ہوگا، جس کو علی سے پیار ہوگا اس کو اہل بیت سے پیار ہوگا. اور اگر سیدھی بات کروں، اہل بیت میں بھی مولا علی ہیں، اصحاب میں بھی مولا علی ہیں. جس کو علی سے پیار ہوگا وہ اہل بیت سے بھی پیار کرے گا، اصحاب سے بھی پیار کرے گا. یہ میرے ذمہ ایک قرض تھا، وہ میں نے پورا کر دیا. اب میں کسی کسی بکواس کی طرف نہیں جاؤں گا، مرتے دم تک کہتا رہوں گا اگر کچھ بھی حیا ہے تو معافی مانگو زہرا کے بابے سے.
جو تمہیں سمجھائے اس کے گھر کے بکواسیں کرتے ہو. معافی مانگو مصطفیٰ سے. اور میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ بات کہنے لگا ہوں، جس سے سیدہ زہرا ناراض ہیں اس سے خدا بھی ناراض ہے، مصطفیٰ بھی ناراض ہے. باقی یہ سوشل میڈیا یہ ہمارا ذوق نہیں ہے، اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اطمینان کے لیے، کوئی لاکھ باتیں کرے، میں نے کوئی بات نہیں کرنی. ان ساری کو حضور کی بارگاہ میں چھوڑ رہا ہوں. مدینے کے تاجدار تو آپ تو جانتے ہیں جرم ہو گیا سیدہ زہرا کی عزت کی بات کرنا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں گستاخ زہرا کی وکالت کرنے والوں، شفاعت 5 تن نے کرنی ہے، گستاخوں نے نہیں کرنی. 4 دن کی زندگی ہے، تباہ نہ کرو. میں اگر آپ حضرات سے یہ کہوں، کتنے بندے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ جو سیدہ زہرا کا گستاخ ہے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. ہاتھ کھڑا کر کے بولیں، اونچی آواز سے بولیں، اور اونچی آواز سے بولیں. روڑی کا کیڑا کسی اور پہ گند پھینکے، جن کی نسل ٹھیک ہوتی ہے وہ تو پیار کرتے ہیں اولاد رسول سے. اور ہم سے کو پوچھ یہ کیا ہو گیا، میں کہا کچھ بھی نہیں ہوا. نماز میں آل پر درود پڑھتے ہیں، کچھ نماز کا حیا ہے، کچھ مصطفیٰ کی ذات کا حیا ہے.